عصر کی نماز پڑھتے ساتھ ہی دولت کا ایسا سلطان وظیفہ یا غنیوں یا رزاقوں کا کہ غیبی فرشتے تمہارے دروازے پر پیسے رکھ کر جائیں گے۔ دیکھیں، رزق اور دولت کے لیے آپ لوگ اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوشش کے باوجود رزق نہیں مل رہا، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، گھر سے غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج اگر غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، آج اگر اپنی ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہو کہ رزق دروازے توڑ کر آئے، دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بار تو یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد زندگی میں پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے مخلص ہیں، اگر واقعی اپنی زندگی سے مخلص ہیں، اگر اپنی زندگی میں سکون، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا راز ہے، اسے ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے حساب کتاب سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ عمل پڑھنا ہے آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب، تعداد، طریقہ، وقت، ہر چیز اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے، تب جا کے وظیفہ اثر کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر جو بندہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، عصر کی نماز ادا کرتے ہی وہیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اگر یہ عمل پڑھ لیا، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ کسی وجہ سے عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نہیں بھی پڑھ سکتے، تو عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر وہیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب سے خزانوں کو لوٹنا بڑا آسان ہے۔ دیکھیں اللہ والوں، پہلے عمل کو سمجھو، پہلے عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھو، پھر فائدہ ہوگا، پھر زندگی بدلے گی، پھر قرضے ادا ہوں گے، پھر بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی، جھگڑے، تمام معاملات پھر خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں دولت اور رزق کے لیے بے شمار وظیفے آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا۔ دیکھیں پورا عمل بتاؤں گا، ہر چیز سمجھاؤں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور کوئی انسان کسی کو کچھ دے نہیں سکتا سوائے اللہ پاک کے، تو اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ دل میں اپنے وسوسے رکھیں گے کہ یار ہم تو بے شمار وظیفے پڑھتے ہیں، ہمارے حالات نہ بدل سکے، ہماری غربت غریبی نہ مٹ سکی، تو پھر آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ اور میں شرطیہ، دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل ہزاروں بندوں کو ایسے دیکھیں قرض داروں کو دیا، اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور ایک میں نے اپنے بھائی کو اور بہن کو بھی دیا ہوں، تو بہت بہنوں کو دیا ہے، لیکن صرف پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں تو ایک بھائی کو میں نے یہ عمل بتایا تھا عصر کے بعد کا، اس کے اوپر 80 لاکھ روپے قرضہ، یعنی کہ وہ اسٹاک میں کام کرتا تھا، یعنی اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں شیئرز وغیرہ ڈیلنگ کرتا تھا، تو اس میں وہ پیسے بہت سارے ہار گیا تھا، آخر میں اس کے اوپر 80 لاکھ کا قرضہ۔ میرے پاس وہ روتے ہوئے آیا، مجھ سے کہا بھائی مجھے کوئی عمل بتا دیں، آپ نے لاکھوں لوگوں کو وظیفے بتائے ہیں، میں نے سنا ہے، اور آپ کا دیا ہوا وظیفہ اللہ پاک کے حکم سے اثر کرتا ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے اس شخص کے حالات دیکھ کر اسے میں نے صرف ایک دن کا عمل بتایا۔ میں نے کہا ایک دن عصر کی نماز ادا کر جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل پڑھ لو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تم فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس شخص نے میرا بتایا ہوا یہ عمل عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا۔ آپ یقین کریں اس شخص نے عمل کے پڑھتے ہی، عمل کمپلیٹ ہوتے ہی اس شخص نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرے پاس وہ دوبارہ آیا
1 سے 1.5 گھنٹے بعد، یعنی کہ تقریباً مغرب کے بعد، وہ کہتا ہے آپ نے کیسا کراماتی وظیفہ مجھے دیا ہے کہ میں حیران اور پریشان ہوں کہ میرے قرضے معاف ہو گئے. یعنی کہ کوئی شیئرز کی کوئی ایسی گیم چل گئی، اس کے اوپر ایسا خصوصی کرم ہو گیا کہ اس کے قرضے کلیئر ہو گئے، یعنی کہ اس کے معاملات اللہ پاک نے غیبی طریقے سے کلیئر کر دیے. یعنی کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. دیکھیں ایسی کئی بہنیں ہیں، کئی ایسے بھائی ہیں. ایک بہن کا میں واقعہ بتاؤں، صرف تقریباً 2.5 سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس بہن کو یہ عمل بتایا تھا. وہ کہتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اگر صرف 1 لاکھ روپے مل جائے نا تو میں چھوٹا موٹا اپنا آن لائن کام کر لوں تاکہ میری زندگی سنور جائے. میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، لیکن ابھی میرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. ایسے حالات ہیں. میں نے عصر کے بعد یہ عمل اس کو دے دیا. میں نے کہا پڑھیں. ٹھیک 3 دن بعد وہ عورت کہتی ہے میرے دروازے پر میں نے 3 دن یہ عمل پڑھا. تیسرے دن میں نے عمل پڑھا تو رات کے وقت تقریباً عشاء کے قریب میرے دروازے پر کوئی شخص آیا، میرے ہاتھ میں 11 لاکھ روپے دے کر چلا گیا. کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. اور وہ کہتی ہے میں ابھی کچھ پوچھتی وہ شخص غائب ہو گیا. یعنی کہ پلک جھپکتے آنکھوں سے غائب. ایسا یہ معجزاتی عمل. اگر میں اس عمل کے معجزات، واقعات، اس عمل کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کروں نا تو آپ کی عقل کی انتہا نہ رہے گی. آپ کہیں گے یار یہ تو فضول باتیں کر رہا ہے. تو آپ بھی پہلے یہ عمل سمجھیں، یہ دنیا کا انوکھا عمل ہے. دیکھیں آپ نے یا غنیوں یا رزاقو اس طرح کے اللہ پاک کے صفاتی نام، ذاتی نام، قرآنی صورتیں، آیات تو آپ نے بے شمار بار پڑھی ہوں گی. دیکھیں اللہ کے نام پڑھیں، قرآنی صورتیں پڑھیں، آیات پڑھیں، ان کے فائدے ہی فائدے. لیکن ایک اللہ والوں کی خفیہ تعداد ہوتی ہے، خاص ترتیب ہوتی ہے، اسے ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے ہی طریقے سے پڑھیں گے کہ میں تو اپنے ہی حساب سے پڑھوں گا، میں تو عالم دین ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تو دوستو بھائی بہنوں آپ لوگ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے. اگر واقعی میں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی میں اپنی زندگی میں سکون، خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ غیبی دولت کا انوکھا راز آپ نے زندگی میں ایک بار لازمی پڑھنا ہے. اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر عمل کو پڑھیں. کوشش کرنا، دیکھیں نماز پڑھتے ہی اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. عصر کی نماز سکون سے، اطمینان سے آخری رکعت میں جیسے ہی سلام پھیریں تو تحیات کی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا. دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد اگر فوراً نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اس عمل کو، اس معجزاتی عمل کو مغرب اور عصر کے درمیان کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سچے دل سے اپنے فارغ وقت میں تنہائی میں کوشش کرنا تاکہ عمل پہ توجہ دھیان زیادہ پڑے. اگر بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا. اس عمل کی گارنٹی میری ہے، اس عمل کا ذمہ دار میں ہوں. اگر آپ پر کوئی شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا. نفرت کرنے والے عمل کے پڑھتے ہی آپ سے محبت کریں گے، دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. دنیا جہاں کی دولت انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوگی. اگر یہ عمل اثر نہ کرے، رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا. یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گی. یہ تسبیح تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ کر دے گی. اس تسبیح کے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا. اب آپ اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والے اس معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. دیکھیں
اس عمل کے جتنے وظائف ہیں تمام کے تمام مجرب اور آزمودہ ہیں. یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے. میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے میری غیب سے مدد کی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، عمل دوں گا لاکھوں نہیں کروڑوں کا. گھر میں عمل کے پڑھتے ہی چھتیں پھاڑ کر دولت داخل ہوگی، لیکن پڑھنا بتائی ہوئی ترتیب سے ہے. اپنی منمانی کرو گے، اپنے طریقے سے پڑھو گے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ایسے ہی پڑھوں گا، میں اپنے حساب سے کروں گا، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا. دیکھیں سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا. آج اللہ والوں کا سسر کے بعد کا خفیہ راز، دولت کی خفیہ چابی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. دیکھیں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھتے ساتھ وہیں بیٹھے آپ نے نماز کمپلیٹ ہوتے ہی درود شریف پڑھنا ہے. ایک بار کوئی سا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. دیکھیں، اور ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا. یعنی کہ اب جو ویڈیو کو اسکپ کریں گے، کاٹیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو ساری چیزیں باری باری مس کر کے آگے بڑھ جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ ویڈیو دیکھنی پڑ جائے گی. تو اس سے بہتر ہے ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا لیں اور کمپلیٹ ویڈیو ابھی سے چلنے دیں تاکہ آپ کی عمل سمجھ میں آ جائے. سکے اب کرنا کیا ہے، آپ کا 1 منٹ بھی اگر ضائع کروں نا تو چلے جانا. سب چیزیں آپ کو کام کی بتاؤں گا، ہر چیز آپ کے فائدے کی بتاؤں گا. دیکھیں ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا. سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھیں. جلد بازی نہیں کرنی، ہم نے بھاگا بھاگی نہیں کرنی، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے نہیں پڑھنا. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ رکھنا ہے. دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بھی، یا کوئی بھی بندہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. دینے والی ذات جب رب کی ہے تو رب کی ذات پر ظالموں بھروسہ تو کرو. دل میں وسوسے رکھتے ہو، 2 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً کامنٹ کرتے ہو یار یہ وہ فلاں ڈھمکانا، تہمتیں لگاتے ہو لوگوں پر. پہلے عمل پڑھو، عمل کا فائدہ نہ ہو تو پھر آ کر کہو سمجھ بھی آتی ہے. نہ ویڈیو دیکھتے ہو، نہ عمل پڑھتے ہو، ایویں ہی بس کامنٹس کر دیتے ہو اپنی طرف سے. ایسا نہ کرو، خود پچھتاؤ گے، ساری زندگی پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ عمل ایسا معجزاتی وظیفہ ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. دیکھیں درود شریف اگر نہیں یاد تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی عمل کو شروع کر سکتے ہیں. اب آپ نے فوری طور پر جو وظیفے، جو تعداد، ترتیب بتاؤں گا ایک کے بعد ایک کا، یہ خصوصی عمل ہے جس کو آپ نے بتائی ہوئی اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ والے کیسے ان اعمال کو پڑھ کے کامیاب ہوتے تھے، اللہ والے کیسے ان اعمال کو پڑھ کے رب سے خزانے لوٹتے تھے. اب آپ نے پہلا وظیفہ یا غنیو یا رزاقو کو ملا کر پڑھنا ہے، لیکن یا غنیو یا رزاقو کے ساتھ آپ نے جو خفیہ الفاظ، جو خوبصورت الفاظ، جو دوستوں بھائی بہنوں آج کے دن کا سچا راز، غوث پاک کی تسبیح کا خصوصی وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اس کی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے. دیکھیں یا غنیو یا رزاقو المدد، پھر دوسری بار پڑھیں یا غنیو یا رزاقو المدد. یعنی کہ آپ نے یا غنیو یا رزاقو دونوں پڑھنے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ نے المدد کو اس میں شامل کرنا ہے. یہی آج کی کامیابی کا راز ہے. آپ پورا دن ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں، تھک جائیں گے، لیکن یقین کریں کوئی وظیفہ آپ کا اثر نہ کرے گا جب تک آپ لوگ سچے اعمال نہ پڑھیں گے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب پہ عمل نہ کریں گے. ساری زندگی رلتے رہیں گے، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور پھر ہمیں شکوے شکایت کریں گے کہ جناب آپ کا وظیفہ یہ وہ فلاں ڈھمکانا. پہلے عمل سمجھیں، ترتیب سے پڑھیں، زندگی سنور جائے گی. دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک خالص وظیفہ پہنچانا ہے. وہ وظیفہ پہنچانا ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں. دیکھیں میرے پاس اپنی زندگی میں جب پہلی بار میں نے یہ عمل پڑھا تھا نا، کئی سال پہلے کی بات ہے، یوں تو اللہ پاک نے بہت سے اعمال سے، بہت سی تسبیحوں سے اللہ پاک نے فائدے پہنچائے ہیں، لیکن اثر کے بعد کے اس عمل کی بات ہی کچھ اور ہے. اثر کے بعد کا ایسا عمل نہ آپ نے کیا ہوگا نہ سنا ہوگا. اس عمل کو جب پورا آپ لوگ سن لیں گے نا،
آپ اس عمل کے پڑھنے کے بعد خود کہیں گے کہ واقعی میں یہ عمل سچا ہے، یہ عمل واقعی اثر کر سکتا ہے. اور کر کے جب آپ لوگوں کو اثر نظر آئے گا، دیکھیں اب آپ نے ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ سمجھنا ہے. دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ درود شریف صرف ایک بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے، دیکھیں اگر نہیں آتا درود شریف چھوڑ دیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا غنی یا رزاق المدد، یہ پورا ایک وظیفہ ہے جسے آپ نے پورا کمپلیٹ پڑھنا ہے تو ایک بار کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یا غنی یا رزاق المدد ایک بار ہو گیا، یا غنی یا رزاق المدد دو بار ہو گیا، یا غنی یا رزاق المدد تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ آج کے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ، فرسٹ نمبر والا وظیفہ 11 بار کمپلیٹ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرا وظیفہ، سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس سے بھی زیادہ مجرب. ان تمام وظائف کو اگر آپ لوگ اکٹھا ایک جگہ پر بیٹھ کر عصر کے بعد پڑھ لینا، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے. یہ سمجھ لیں آپ کے ہاتھ میں خزانے کی وہ خفیہ چابی لگ گئی ہے کہ بس آپ نے ان چابیوں کو گمانا ہے اور دولت موسلا دھار بارش کی طرح پر برسے گی. اور دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ رزق اور دولت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل آپ پر عمل، بندش، جادو، بد نظری، کوئی بھی ایسی آپ پر کوئی ایسا وار ہے انشاءاللہ اسے جڑ سے ختم کر دے گا. انشاءاللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوں گی. میں نے ہزاروں بندوں کو، جن بہن بھائیوں نے اولاد کے لیے وظائف پڑھ پڑھ کے جو تھک گئے. دیکھیں اولاد ایسی نعمت ہے نا، انسان کے پاس پوری دنیا ہو لیکن اولاد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. جب اس عمل کے پڑھنے والوں کو اولاد مل گئی تو پیسہ کیا چیز ہے. جیسے جب سے اس عمل کے پڑھنے والوں کے بڑی سے بڑی جسم کے اندر سے بیماریاں دور ہو گئیں تو پیسہ کیا چیز ہے. لوگوں کی حاجتیں، ذاتی مکان، قرضوں سے چھٹکارے، گھر سے جھگڑے، بلائیں، بندش ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا توڑ. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، اس عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا. نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے درود شریف بھی پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اس عمل میں یا غنی یا رزاق المدد، پھر دوسری بار پڑھیں یا غنی یا رزاق المدد. یہ پورا وظیفہ 11 بار آپ نے پڑھ کے ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ، دیکھیں اس وظیفے کو آپ نے شاید ہی اپنی زندگی میں پڑھا. اور میں نے دیکھیں پہلے بتایا تھا یہ بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں کہ 2 بار یہ پڑھ لو، 3 بار یہ پڑھ لو، جلدی سے جان چھڑا لو. یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے سچے طریقے ہیں جنہیں اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا بنا کوئی شیطانی وسوسوں میں آ کے، بنا کوئی شیطانی جال میں پھنسے ہوئے، تو آپ کے واقعی میں وارے نیارے ہو جائیں گے. آپ کی غربت اور غریبی کی آج چینخیں نکل جائیں گی. اب دوسرا وظیفہ سمجھ لیں. آپ نے عمل کے اندر الحمدللہ رب العالمین یعنی اس چھوٹی آیت کو پڑھنا ہے. یہ چھوٹی سی آیت سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، بالکل آسان ہے. دیکھیں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، لیکن آپ نے اس عمل میں پوری کمپلیٹ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. صرف جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے آج کے عمل کا دوسرا وظیفہ، دولت کی خفیہ چابی، غیبی خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا دوسرا وظیفہ، عصر کی نماز کے بعد اس خفیہ راز میں آپ نے جو شامل کرنا ہے دوستوں، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے. دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ. دیکھیں کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں. عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے دوسرے نمبر والا وظیفہ، عصر کی نماز کے بعد دولت کے سلطان عمل میں جو آپ نے شامل کرنا ہے صرف اور صرف 7 بار.
جب 7 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، دیکھیں 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، 2 وظیفے ابھی باقی ہیں، خدا را پورا عمل سمجھ لیں، تقدیر بدل جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں عمل کے پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو فوراً بھر جائیں گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، میں نے پہلے بتایا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے، ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ کرنے والا وظیفہ ہے۔ جب ان تمام وظائف کو اکٹھا ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ یہ اعمال کتنے کارآمد ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ کے ساتھ اس سے زیادہ، اس سے بہتر بھلا ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، یہ ترقی کر جائے گا، یہ آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک سچے اعمال پہنچائیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، عمل کا اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ سکون سے، اطمینان سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 7 بار پڑھتے ہی اب آپ نے عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ، دیکھیں چند گھڑیاں، چند لمحے باقی ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے سچا عمل بتایا نہیں۔ دیکھیں، آج اپنے سینے کا، کلیجے کا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دل سے، یقین سے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے مقدر ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں دیکھیں ایک بار عصر کی نماز کے بعد ان وظائف کو پڑھ لیا نا، تو ساری زندگی ان وظائف کے عاشق بن جائیں گے، دیوانے بن جائیں گے، ان وظائف کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ یہ شرطاً میں کہتا ہوں، اگر زندگی میں ایک بار عصر کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ لیا نا، ساری زندگی اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستوں، بھائی بہنوں، عصر کی نماز کے بعد اس خفیہ راز میں جس خاص ترتیب سے، جس خاص طریقے سے یہ سچا وظیفہ شامل کرنا ہے، یہی وہ راز ہے اس عمل کی کامیابی کا، جسے لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ ویڈیو بناتے ہیں جلدی جلدی میں کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے، جلدی سے جان چھڑا لیں، بس اپنا کام ہو جائے، اپنی جیب میں پیسہ ہو جائے، بھاڑ میں گیا سامنے والا۔ تو یہ نہ کیا کریں، ہمیشہ لوگوں تک سچے اعمال پہنچائیں، جو خود پڑھتے ہوں وہ عمل لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ جلدی سے بس عمل بتا دیں، ویوز آ جائیں، سامنے والا بھلے بھار میں جائے۔ دیکھیں، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک سچے اعمال پہنچائے ہیں، اپنے سینے کے سچے راز آپ تک صرف اللہ کی رضا کے لیے پہنچائے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کریں۔ اب دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے۔ اب دوسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب، تیسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب، اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اور دیکھیں، آخری وظیفہ بھی سمجھ لیں، اور عمل میں آخر میں آپ نے کون سا خفیہ راز ہے جس پر عمل کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا۔ دیکھیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے ویڈیو تو پوری دیکھ لیتے ہیں، لیکن آخر میں ضروری ہدایات، ضروری باتوں پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو خدا را اب تک یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، تاکہ پورا عمل آپ کے دماغ میں اتر جائے، تاکہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، اور جو میرا بہن بھائی خصوصی اجازت لینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام نیچے کامنٹس میں لکھے۔ اور اگر آپ لوگ اجازت لینا نہیں چاہتے، ڈائریکٹ چاہتے ہیں اجازت مل جائے، تو آپ کو ویسے بھی اجازت ہے، لیکن کوئی چاہتا ہے کہ نام کے ساتھ الگ سے اجازت مل جائے تو وہ کامنٹس میں نام لکھ دے۔ اس سے یہ ہوگا، آپ کو عمل کی اجازت بھی مل جائے گی، اور آپ کو اجتماعی دعاؤں میں آپ کا نام شامل بھی کروا لیا جائے گا۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والے اس خفیہ عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ آپ نے سکون سے، اطمینان سے 11 بار پڑھ کر
اب آخری وظیفہ سمجھ لیں اور آخر میں وہ ضروری ہدایت سمجھ لیں جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آخر میں جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں تو آپ نے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اب آپ نے عمل میں سورہ اخلاص جیسے ہی پڑھ لی 2 بار، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھی، پھر سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے ایک بار۔ اب سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دیکھیں جو وظیفے، جو تعداد، جو ترتیب بتائی گئی ہے ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ویڈیو عمل سمجھ میں نہیں آئے تو ایک بار پھر دیکھ لیں تاکہ پورا عمل آپ کے دماغ میں اتر جائے، تاکہ پورا عمل آپ کے ذہن میں اتر جائے، کوئی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ سے مس نہ ہو۔ اگر چیزوں کو مس کریں گے تو پھر پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلا وظیفہ میں نے آپ کو یا ربنا کا بتایا تھا، اس کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو وظیفے آپ کو بتایا جا رہا ہوں اس پر لازمی عمل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل اللہ والوں کا خفیہ راز ہے، یہ وظیفہ ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اپنی دکان میں پڑھیں نماز کے بعد عصر کی یا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں، اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ یقین کریں جن دکانوں پر گاہک نہیں آتے اس دکانوں پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ یہی اس عمل کی اصلی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کرامات ہے۔ اب آپ نے آخر میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں جو سچا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے آخر میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔